سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ایک جو من گھڑت اور بے بنیاد خبر سوشل میڈیا میں چل رہی ہے، اسی حوالے سے تحقیق کرنے کے لیے آپ میرے آفس پہنچے آج اتوار کے دن. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو جہاں تک یہ اسکول کا تعلق ہے، میں مختصراً اسی حوالے سے اگر بتانا چاہوں گا تو میرے ساتھ اینکر پرسن جو تھی وہ اور سیکیورٹی اس کے ساتھ جو تھی وہ ہم مڈل اسکول اولڈنگ پہنچ گئے. گیٹ کے اندر داخل ہونے کے بعد وہاں ہماری میڈم تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس کو جانتی ہیں؟ تو اس کا موڈ تھوڑا سا سخت تھا، رویہ. اس نے کہا میں اس کو جانتی ہوں، یہ میرے کزن کی بیٹی ہے. یعنی ان کا گھریلو آپس میں گھریلو رشتہ داری ہے، قریبی رشتہ داری ہے. اس کے بعد ہم اندر ہماری جو پرنسپل صاحبہ ہیں اس کے آفس میں گئے. ادھر جانے کے بعد کیمرے کوئی کیمرہ آن نہیں تھا. میں نے میڈم کو کہا کہ میں سب سے پہلے ہماری پرنسپل جو ہیں ہمارے ٹیچرز ہیں، ہمارے لیے ہم سے زیادہ ان کا احترام ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. میں نے کہا میں میڈم سے بات کرتا ہوں، اگر یہ اوکے کرتی تو آپ انٹرویو کریں، نہیں کرتی تو آپ بالکل نہیں کریں گے. ہم اندر گئے. میں نے پرنسپل صاحبہ سے پوچھا آپ whether you want to give interview to media person. تو اس پہ she told that she did not want to give interview. وہ انٹرویو نہیں دینا چاہتی. پھر میں نے ڈائریکٹ مہوش ممتاز صاحبہ سے کہا کہ بس اس کو ادھر کلوز کریں، کیمرہ آن نہیں کریں، ہم نکلتے ہیں. اس کے بعد ہم باہر نکلنے والے تھے. ایسے میں ہماری جو میڈم ہے اس کو شاید مہوش ممتاز کے والد صاحب نے یہ کہا کہ یہ کیمرے کے سامنے بات نہیں کرتی ہے. کہا تو اس کے بعد ہماری میڈم نے کہا کہ یہ ڈی ڈی صاحب نہیں آتے تو میں آپ کو دروازے سے اندر ہی نہیں چھوڑتی. اس کے بعد کوئی پولیس مین جو ہے وہ کسی کلاس روم کے اندر نہیں گیا ہے. کسی بچے کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ ہمارے بچوں نے زندگی میں ہمارے پولیس بھائیوں کو نہیں دیکھا ہو. اس کے بعد ہم کلاس روم میں نہیں گئے، سیدھے ہم جو ہے میں نے مہوش صاحب کو کہا آپ باہر آ جائیں، ہم سیدھے باہر نکلتے ہیں. تو جب میں آگے تھا مہوش صاحبہ کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، یعنی کوئی تلخ کلامی یا ایسی مہوش کی کچھ بھی نہیں ہوئے. صرف ان کے والد محترم نے یہ کہا یہ کیمرے کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی. تو انہوں نے کہا یہ ڈی ڈی صاحب نہیں آتا تو میں آپ کو اندر ہی. اتنی سی بات ہو گئی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اس کے بعد ہم وہاں سے سیدھے جو ہے وہ گیٹ سے باہر نکلے. کوئی سیکیورٹی پولیس یا میڈم یا مہوش ممتاز صاحبہ جو ہے کسی کلاس روم کے اندر ہم گئے بھی نہیں. تو اس کے پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیک گراؤنڈ میں دو تین صحافی ہے، ان کا ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، ان کے عزائم ہیں، ان کے خفیہ مقاصد ہیں. مہوش ممتاز کو بہانہ بنا کے ہمیں بلیک میل کر کے ہمیں جو ہے وہ دباؤ میں لا کے اپنا غیر قانونی کام جو ان کا ادھر پھنسا ہوا ہے، وقت آئے گا میں کاغذ کے ساتھ سامنے آ جاؤں گا. وہ ہمیں جو ہے وہ دباؤ میں لا کے اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں. مجھ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، میری ٹیم میں کوئی کمزوری نہیں ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. میں نے کسی کے سامنے یا کسی بلیک میلر کے سامنے میں نے جھکنا ہی نہیں ہے. اور انشاءاللہ سرکاری حکومت کی طرف سے ہمارے ساتھ تعاون رہا تو ضلع سکردو صوبے میں ویسے بھی پہلے نمبر پہ. ہم اس کو پورے صوبے میں پورے پاکستان کے اندر پہلے نمبر پہ اس کو لانے کی ہم کوشش کریں گے. تو ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. ہمیں دباؤ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نڈر، بے باکی اور جرات کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ وہ بندہ بات کر سکتا ہے جس کے پیچھے کوئی کمزوری نہ ہو. تو یہ دو چار میڈیا میں کام کرنے والے نہ میرے ٹیچروں کو بلیک میل کر سکتے ہیں، نہ مجھے بلیک میل کر سکتے ہیں، نہ میرے پرنسپل کو بلیک میل کر سکتے ہیں. اور اسی سلسلے میں میری گزارش بھی ہے، میں امید بھی کرتا ہوں آپ جیسے باضمیر لوگ، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم انسان ہیں، آ کے ہم سے بات کریں، ہم سے پوچھیں، تحقیق کریں. اگر ہم سے غلطی کوئی ہوتی ہے، آپ پورے سوسائٹی کی اصلاح کرتے ہیں، ہم اپنے سسٹم کے اندر کمی بیشی ہے، سکم ہے، اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. یہ پہلے نمبر پہ تو ہماری جو مہوش صاحبہ ہے اس کا اور اسی میڈم کا تھوڑا سا بالکل قریبی رشتہ داری ہے، آپس کا تھوڑا سا معاملہ ہے، چھوٹی سی بات تھی، وہ ہم نے ڈپارٹمنٹ لیول پہ اس کو ختم کیا ہے. اور اس کو طول دینے کی، جہاں تک میڈیا لیول پہ لے کے جانے کی، یا ہمارے ایک دو کافی بڑے صحافی، ایون گلگت سے بھی ایک دو صحافی جو ہے اس پوسٹ کو لگا رہے ہیں. یہ خاتون جو بھی ہے تو نیشنل لیول پہ ایک اس کا بڑا نام ہے. ذاتی طور پہ میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں، میں اس کو کسی کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ اور قائد اعظم یونیورسٹی سے میتھمیٹکس میں ماسٹر، جرنلزم میں ایم فل کر رہی ہے.
میں یہ دیکھتا ہوں، مجھے ظاہر میں کیا نظر آتا ہے، انسان جو ہے ظاہری طور پر کیا نظر آتا ہے میں اس کو جانتا ہوں، باقی یہ میرا کام نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں اندر سے، مہوش صاحبہ جو ہیں وہ کیا ہیں، لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے اسی لیول پہ میں سمجھتا ہوں وہ ایک نیشنل لیول کی اینکر ہے، وہ قوم کی بیٹی ہے، وہ گلگت بلتستان کی بیٹی ہے۔ اگر بیٹی کی جگہ کوئی بیٹا بھی اسی لیول پہ آ کے ہمارے سرکاری اداروں میں وزٹ کرنا چاہے تو ہم جو ہے وہ اس کو بھی ویلکم کریں گے۔ جہاں تک پروٹوکول کا تعلق ہے، آپ کوئی بھی صحافی اسی لیول پہ جائے، پروٹوکول اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ نیشنل لیول پہ آپ بہت سارے صحافی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی پروٹوکول ملا ہوا ہے۔ جہاں تک سکول کے اندر آنے کی بات ہے، سکول کے اندر یہ ایک کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہمارے جتنے بھی افسران آتے ہیں یا ہمارے سیاسی قائدین آتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے پولیس بھائی آتے ہیں، نہ ان کے ساتھ آیا ہوا کوئی پولیس سیکیورٹی پرسنل جو ہے وہ کلاس روم کے اندر داخل ہوا ہے، نہ مہوش ممتاز صاحبہ کے ساتھ آئے ہوئے ہمارے پولیس بھائی کسی کلاس روم، اگر کلاس میں آئے تو بھی اتنا بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ میری خود بیٹیاں جو ہے وہ جس سکول میں نے ویلکم کیا، ایک ہمارے جو ہے، میں یہاں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا، ہمارے ایک سینئر جو ہے وہ لیڈر قائد ہم کہیں گے، ایک بڑی عوامی ایکشن کمیٹی سے جس کا تعلق، اس نے یہ بیان دیا کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو اسی لیے اسکول میں بھیجا ہے کہ آپ مہوش ممتاز اور سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ سیکیورٹی اہلکاروں کو آپ فل پیش کریں۔ یہ بات میں یہاں بتا دینا چاہوں گا، میری بیٹیاں، آپ کی بیٹی یہاں ہو نہ ہو، یا جتنے ہمارے صحافی حضرات ہیں ان کی بیٹیاں ہوں نہ ہوں سرکاری اداروں میں، میری بیٹیاں، میری 3 بیٹیاں، ایک بہن جو ہے وہ جس سکول میں نے ویلکم کیا ہے وہاں فول پیش کرنے والی، وہ آپ کی بیٹی نہیں، وہ میری بیٹی ہے۔ آپ دلائل سے بات کریں، آپ لوجک کے ساتھ بات کریں، آپ حقائق پہ مبنی بات کریں، آپ جو ہے وہ پورے قوم کو ایک کرنے کا نعرہ لگا کے آپ جو ہے وہ ایک صوبہ، الگ صوبہ آئینی حقوق کے نام پہ آپ لوگ بات کرتے ہیں۔ آپ ہم سے بات کریں، آپ ہم سے پوچھیں حقائق کیا ہے، اس کے مطابق میں نے جیسے میں نے پہلے بھی کہا، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں چیلنج کرتا ہوں ہر حوالے سے پورے صوبے کے اندر، نہ صرف محکمہ تعلیم کے ڈپٹی ڈائریکٹرز بلکہ تمام محکمہ جات کے جتنے بھی ضلعی سربراہان ہیں ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ کروائیں، تعلیمی میدان میں، قابلیت کے میدان میں، کردار کے میدان میں، عمل کے میدان میں چیلنج کرتا ہوں، میں کبھی نہیں جھکوں گا۔ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان وزیر اعلیٰ خالد خورشید خان صاحب کے جو انقلابی اقدامات ہیں ان میں سے ایک بڑا اقدام اور ایک بڑی اصلاح انہوں نے یہ کی ہے کہ جتنے بھی پرنسپل ہیں، جتنے بھی ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ میرٹ کے تحت انہوں نے لگایا ہے، اور ان میں سے اکثریتی جتنے بھی ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں وہ ہمارے بیچ فیلوز ہیں، وہ FPSC فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو جو ہے وہ اپائنٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے سروس کو دھاؤ پہ نہیں لگانا ہے، اپنی عزت کا خیال رکھنا، اپنے کیریئر کا خیال رکھنا ہے۔ جو بھی میں یہاں نہیں رہا، کوئی اور ڈپٹی ڈائریکٹر آئے گا، جو بھی آئے گا وہ ابھی بلیک میل ہونے والا نہیں، وہ وقت گزر گیا جب خلیل خان فاختے اڑایا کرتا تھا۔ تو ہم نے یہ تہیہ کر رکھا ہے، کوالٹی ایجوکیشن دینا ہے۔ 45,000 کے قریب معصوم بچے ہیں میرے پاس ضلع سکردو کے اندر، جو تعداد کے لحاظ سے پورے گلگت بلتستان میں سب سے بڑا ضلع ہے۔ 2,000 کے قریب جو ہے میرے پاس HR ہے، اور اس کو ہم جو ہے وہ بہتر انداز میں ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ تمام سے میری گزارش ہے، جتنے بھی ہمارے سیاسی رہنما ہیں، مذہبی رہنما ہے، پہلے سے ان کا تعاون حاصل ہے، مزید بھی ہم آپ کے تعاون کا انتظار کریں گے، اور ہم سب مل کے جو ہے وہ سیاسی مذہبی قیادت اور خاص طور پر معاشرے کے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا سکم ہیں، کیا برائیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، یہ دکھانے کا کام ایک باضمیر صحافی کا ہے۔ اس میں تمام نہ صرف ضلع سکردو کے بلکہ پورے گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی صحافی ہیں، میں ان سب سے بحیثیت ایک سرکاری آفیسر، بحیثیت ایک ذیلی ذمہ دار، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، عارضی شہرت اور عارضی فائدے کو آپ چھوڑیں۔ اپنا کردار جو بنتا ہے انسان کی پوری زندگی کے اندر، جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جو اس کے گڈ ڈیڈس ہیں، بیڈ ڈیڈس ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ان کے مجموعے کا نام کردار ہے۔ آپ کی تاریخی جو زندگی ہے اس کا نام کردار ہے۔ عارضی طور پہ آپ کو مسائل آئے، معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، آپ حق کا ساتھ دیں، آپ سچ کا ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے راضی ہوگا، خلق خدا بھی آپ سے راضی ہوگی۔ جلد نہیں تو وقت لگے گا، نام
آپ کا آگے بڑھے گا، کام آپ کا آگے بڑھے گا، اور ہر حوالے سے عزت شہرت جو ہے وہ ان لوگوں کی جو ہے وہ آگے بڑھے گی جو باضمیر بن کر اپنے عہدے سے اپنے شعبے سے وفاداری کریں گے۔ اچھا سر، یہ جو ٹیچر کے خلاف آپ نے انکوائری کے لیے لیٹر لکھا ہے، تو یہ حقیقت کیا ہے سر؟ آپ نے وضاحت طلب کی کہ آپ نے مہوش ممتاز بیگ کو انٹرویو کیوں نہیں دیا، ان کو ویلکم کیوں نہیں کیا، پروٹوکول کیوں نہیں دیا، تو اس کے حقائق کیا ہیں؟ جہاں تک کہ ہمارا انکوائری لیٹر ہے اس کا تعلق ہے، تو یہ جو چھوٹی باتوں کو فیس بک میں یا سوشل میڈیا میں بڑا چڑھا کے پیش کرنے کی، یہ چند دو تین صحافیوں نے پورے نیٹ ورک کو یرغمال کر کے کسی کی ذات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، تو وہ میڈم جو ہماری مہمان بھی تھی، خاتون بھی تھی، ہمیں آ کے اس نے درخواست دی، اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب سے درخواست نہیں دی بلکہ زبانی ہم سے آ کے 2 دفعہ اس نے شکایت کی کہ اس میڈم کا رویہ تھوڑا سا سخت تھا، آپ نے محکمہ کے جانب سے آپ نے کوئی آرڈر یا کوئی وہ نہیں کی ہے، تو لہٰذا میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں آپ اسی حوالے سے ان سے پوچھ لیں۔ کوئی لفظ انکوائری جو ہے وہ اس کو بھی بڑھا چڑھا کے پیش کرنے، جو پیش کرتے ان کے پیچھے، آپ سے کمپلین کیا؟ ہاں ان نے شکایت کی میں جو کچھ بھی ہوں تو میرا تعلق اسی محلے سے ہے، سکردو سے، گلگت بلتستان سے، میں مہمان ہوں، اتنا آپ کا حق بنتا تھا، آپ نے اس سے پوچھ بھی نہیں لیا۔ اس نے شکوہ کیا، شکایت کی، ڈائریکٹر صاحب سے بات کی، پھر میں ڈائریکٹر صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں نے کہا میں خود کروں گا، تو ڈائریکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ نہیں کرے، یہ ہماری اے ای او فیمیل ہیں، آپ ان کو ذمہ داری دے دیں، ایشو کچھ بھی نہیں ہے۔ میڈم اور اسکول کی جو پرنسپل ہیں یہ دونوں آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں، تو اے ای او فیمیل ہی جا کے وہاں پوچھ لے گی کیا مسئلہ ہے، آپ نہیں جائیں۔ تو پھر اے ای او فیمیل کو ہم نے لیٹر کیا، اس کے اوپر کیپشن جو ہے انکوائری لکھا ہے، نیچے یہ ہے کہ وہاں تھوڑا سا جو ہے وہ ان کے درمیان تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی تھی، آپ پوچھ کے ہمیں رپورٹ کرو کہا ہے۔ تو یہ ہمارا اتنا ہم ذمہ دار ہیں محکمے کے، ہمارا رائٹ بنتا تھا، چونکہ میں خود وہاں پہ ساتھ تھا، تو ہم نے وہ میڈم کو لیٹر لکھا، آپ ہمیں وہاں پوچھ کے جو شکوہ شکایت ہے میڈم کی طرف سے، آپ اپنی طرف سے، میں تو تھا ادھر، اپنی طرف سے آپ پوچھ کے مجھے رپورٹ کرو گا۔ تو اس نے وہاں جا کے رپورٹ میں ایک جملہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے وہ مہوش ممتاز اور جو اسکول کی پرنسپل ہے آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں، بلکہ مجھے یہ پتہ چلا کہ مہوش ممتاز صاحبہ جو ہیں وہ اسکول پرنسپل کی کزن کی بیٹی ہیں۔ تو پھر وہ اے ای او نے زیادہ اس کو، ان کا گھریلو آپس کا معاملہ تھا، تو زیادہ اس کو چھان کرنے کی کوشش نہیں کی، اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ ان کا آپس کا گھریلو کوئی مسئلہ نظر آتا ہے، تو لہٰذا رپورٹ از سبمٹڈ فار فردر نیسیسری ایکشن پلیز کہا ہے۔ تو میں نے ڈائریکٹر صاحب کو بھی یہ لکھ کے آگے کیا ہے کہ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، تو اس کو زیادہ طول دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم جو ہے وہ معاملے کو ہم نے ڈپارٹمنٹ کی حد تک اس کو کلوز کیا ہے، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، بات سے پتنگڑ بنا رہے بس۔ ڈپٹی کمشنر اسکردو نے بھی ایک لیٹر جاری کیا جس میں جو ہے ممتاز بیگ کی سیکورٹی کے ساتھ، گارڈ کے ساتھ اسکول میں داخل ہونے کی اور آپ سے اس حوالے سے وضاحت طلب کی ہے، تو آپ کو کوئی آفیشیلی کوئی لیٹر موصول ہوا ہے اس کا؟ جی، جہاں تک میں محکمے کا ہیڈ ہوں ضلع کے اندر، ٹھیک ہے، ڈپٹی کمشنر جہاں بھی ہوتے ہیں وہ پورے ضلع کے ہیڈ ہوتے ہیں، تو ان کی بھی جب سوشل میڈیا میں خبریں حقائق پہ مبنی ہوں یا جھوٹ پہ مبنی ہوں، لیکن جب سوشل میڈیا پہ کوئی خبر اس طرح وائرل ہو جاتی ہے، چلتی ہے، تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے وہ پوچھ لیں۔ تو ان کی طرف سے مجھے لیٹر آیا ہے، وہ خود انکوائری کریں گے اس میٹر کو لے کر کے، جو ہماری جانب سے جو میڈم نے انکوائری کی ہے اس کی کاپی جو ہے میں نے ڈپٹی کمشنر سکردو کو پیش کی ہے، باقی ان کی طرف سے میں انکوائری کا جو لیٹر ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے، اور کل انشاءاللہ ہم ادھر جائیں گے، معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو شکوہ ہے میڈم کی طرف سے یا ہمارے اسکول کی پرنسپل ہے اس کو ہم نے پہلے سے کلیئر کیا ہوا ہے، مزید جا کے جو کمی بیشی اس کو انشاءاللہ ہم ختم کریں گے۔